نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں یہ دستور اور قانون رکھا ہے اور اس کا یہ ضابطہ ہے کہ جب کبھی حق ابھرنے کی کوشش کرتا ہے اور سچائی منظر عام پر آنا چاہتی ہے تو باطل اور جھوٹ پوری قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں اور برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے حق غالب نہ آئے اور سچ لوگوں کے سامنے نہ آئے. مذہب اسلام کی دنیا میں آمد کے بعد جتنے باطل اور جھوٹے مذاہب تھے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے ماننے والوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے. لیکن اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھوکوں سے اسلام کی روشنی کو، اسلام کے چراغ کو گل کر دے اور اسلام کے نام و نشان کو ختم کر دے. اللہ کہتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو، اس روشنی کو، اس چراغ کو جلانے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن پسند کریں کہ وہ اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے اور ان کے دل میں کراہیت ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالی اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کو بلند اور بالا کرتے ہیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے انا لننصر رسلنا، ہم اپنے نبیوں کی بھی مدد کریں گے اور نبیوں کے ساتھیوں کی بھی مدد کریں گے. اور اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا انک لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ کر کر وعدے سے مکرنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں. اللہ نے جب وعدہ کیا کہ اسلام کی روشنی پھیل کر رہے گی، اللہ نے جب وعدہ کیا نبیوں اور اہل نبی کی مدد کی جائے گی اور ان کے ماننے والوں کی مدد کی جائے گی،
ضرور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، اہل اسلام کے ساتھ ہے، اور اسلام کے اس چراغ کو دنیا کی کوئی طاقت گل نہیں کر سکتی، بجھا نہیں سکتی، اور اس کی روشنی کو مدھیم نہیں کر سکتی، اور اس کے رخ کو پھیر نہیں سکتی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسلام رہتی دنیا تک رہے گا۔ جب تک دنیا میں اسلام کا نام لیوا نہ رہے گا، اور جب تک آخری وہ آدمی جو لفظ اللہ زبان سے نکالنے والا ہے وہ نہیں رہے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا نہیں کریں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ سورج کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی برکت سے اللہ زمین اور آسمان کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ بادلوں سے برسات کو برسا رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کے اندر سرسبز و شادابی کو پیدا کر رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی برکت سے اللہ نے ستاروں میں رونق بخشی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے گلوں میں اور پھلوں میں رنگ اور خوشبو کو بسایا ہے۔ جب دنیا سے ایک وہ آدمی جو لفظ اللہ بھی کہنے والا ہے وہ رخصت ہو جائے گا تو اس دنیا کا مقصد بنانے کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ جب آسمان کو پگھلا دیا جائے گا، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور جب سمندر کے اندر آگ لگا دی جائے گی، زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، جب ایک بھی اللہ کہنے والا دنیا میں موجود نہ رہے گا۔ لیکن ہمیشہ سے باطل کی طاقتیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام کے اس روشن چراغ کو گل کر دیا جائے اور حق کو دبایا جائے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اگرچہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن ہر زمانے میں، ہر عہد میں اور ہر دور میں کچھ نام لیوا مسلمان ہیں جن کی طرف سے مسلمانوں کو رسوائی ہو رہی ہے، اور جن کی طرف سے اسلام کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو اہم شعبے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ تاریخ اور آپ پلٹ کر دیکھیں، مکے کا دشمن کھلا ہوا تھا، ابو جہل کی جہالت، ابو لہب کی شرارت، عتبہ اور شیبہ کی چالیں بالکل عیاں تھیں۔ وہ نماز کا اعلان کرنے والے نہیں تھے، وہ روزے کا اعلان کرنے والے نہیں تھے، وہ اسلام سے تعلق رکھنے کا ڈھونگ نہیں رچاتے تھے۔ وہ دن میں، رات میں، تنہائی میں، مجمع میں، بازاروں میں، گھروں میں ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ حالات بڑے خطرناک آئے، کانٹے بچھائے گئے، اون کی وہ جھڑی کو ڈالا گیا اور حضرت زینب کو شہید کر دیا گیا، اور شیب ابی طالب کے اندر چمڑے کھانے پر بھگو کر کھانے پر مجبور کیا گیا، پتے چبانے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ کبھی مسلمانوں نے کافروں سے کمپرومائز نہیں کیا، مصالحت نہیں کی، اور جھکاؤ نہیں کیا، سیکولرزم کا نعرہ نہیں لگایا، جمہوریت کا نعرہ نہیں لگایا، پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، بھوک اور افلاس، فقر و فاقے کی زندگی کو برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی کافروں کے سامنے انہیں شرمندگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرات صحابہ کرام آئے، وہاں آستین کے سام منافقین نکلے، جو مسجد میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، جو روزے بھی رکھا کرتے تھے، جو داڑیاں بھی رکھا کرتے تھے، جو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کیا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کے پنوں کو اور صفحات کو پلٹ کر دیکھیں، ان منافقوں سے مسلمانوں کو جتنی رسوائی ہوئی اور جتنا اسلام کو نقصان پہنچا، ابو جہل سے، ابو لہب سے، عتبہ سے، شیبہ سے
कुफ्फार मक्का से, मुशरिकीन अरब से इतना नुकसान नहीं हुआ। ये मुशरिकीन, ये मुनाफिकीन की नस्ल खत्म नहीं हो गई। अब्दुल्लाह इब्न उबई के जनाजे के साथ ये दिन बदिन इनकी तादाद बढ़ती गई, नाम बदलते गए, हुलिये बदलते गए, इलाके बदलते गए और शनाख्त बदलती गई, लेकिन निफाक अपनी जगह पर बाकी रहा। आज भी करोड़ों की तादाद के अंदर मुसलमानों की जमात के अंदर ऐसे मुनाफिक हैं जो नाम निहाद मुसलमान हैं, नाम उमर है, नाम सिद्दीक है, नाम फारूक है, और कुर्बानी में कुर्बानी देते हैं, हज के मौसम पर हज करते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, और मसाजिद बनना हो तो मसाजिद तामीर करते हैं, सबका करते हैं, खैरात करते हैं, लेकिन उनका अकीदा आज तक क्लियर नहीं हो सका, साफ नहीं हो सका। आखिर किस देवी और देवता को मानने वाले हैं, आखिर किस खुदा को पूजने वाले हैं, आखिर किस किताब पर ईमान लाने वाले हैं, आखिर किस नबी पर इन्होंने अपने हाथों से बैयत की है, आखिर मरने के बाद की जिंदगी पर इनका ईमान है या नहीं है। ये नाम निहाद मुसलमान जो मुनाफिकों की शक्ल में, मुसलमानों की शक्ल में मुनाफिकों की हजारों लाखों की तादाद आज मुसलमानों के अंदर मौजूद है, ये इस्लाम को रुसवा करने वाली है और मुसलमानों को शर्मिंदा करने वाली है। अगर कि अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा ले रखा है, लेकिन दुनिया वाले इस्लाम का नक्शा अगर देखना हो, कुरान के पारे खोल कर नहीं देखते, बुखारी खोल कर नहीं देखते, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी खंगाल कर नहीं देखते, सिद्दीक और फारूक की हयात और उनके कारनामों को खंगाल कर नहीं देखते। आज इन नाम निहाद मुसलमानों को देखकर यहूदी, ईसाई और दूसरे फिरके के लोग खुश हैं कि इनमें और हममें कोई फर्क नहीं है। हैरत करेंगे आप, 31 दिसंबर की रात हजारों लाखों अफराद जिनके चेहरों पर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जिनके नामों के साथ अलहाज का लक़ब भी लगा हुआ था, जो नमाज पढ़ने वाले भी थे, रोजा रखने वाले भी थे, लेकिन बराबर उन्होंने न्यू ईयर मनाया और उस रात के अंदर फहादी का जो काम करना था, बेहयाई का जो काम करना था, हजारों लाखों मुसलमानों ने इस काम को अंजाम दिया और उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि हमने कोई गुनाह का काम किया है, हमने कोई इस्लाम और मुसलमानों को शर्मिंदा करने वाला काम किया है, और हमने इस्लाम से हटकर कुरान और हदीस की रिवायतों से हटकर कोई काम किया है। हजारों लाखों मुसलमान कपड़े सिलवाए और उन्होंने जो है उस दिन गुस्ल किया और उस दिन उन्होंने उम्दा किस्म के खाने पकवाए, और अंग्रेजी रिवायत पर अमल करते हुए कि जिसका साल इब्तदा में अच्छा होता है उसकी इंतहा और उसका साल भर अच्छा होता है। इस पर एक अंग्रेज पर, एक सुअर खाने वाले की कौल पर, एक जिना करने वाले जानू की बात पर और बदमाशी करने वाले की बदमाश पर अमल करते हुए लाखों लाखों मुसलमानों ने ऐश और इशरत के मजे लूटे। और जो मुसलमान औरतें थी, अगर वो नहीं जा सकती थी, बूढ़ी थी या किसी और वजह से उनके लिए रुकावट थी, तो इन्होंने अपने घरों के अंदर गुस्ल किया है, अपने कपड़ों को बदला है और उन्होंने जो है उम्दा किस्म के खाने पकवाए हैं और किसी न किसी तरीके से न्यू ईयर बनाया है और न्यू ईयर की नाइट को मनाया है। ईसाई अजल से, यानी जब से इस्लाम आया, इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन रहा है। नए नए किस्म के हरदे, नई नई किस्म की चालें वो मुसलमानों के दरमियान चलता है ताकि मुसलमान का अकीदा खोखला हो जाए, मुसलमान का इस्लाम से ताल्लुक खत्म हो जाए, अल्लाह और उसके नबी से ताल्लुक और रिश्ता खत्म हो जाए। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि आज का मुसलमान लाखों की तादाद के अंदर उन ईसाइयों की साजिश का शिकार हो चुका है और उन ईसाई तालीमात से मुतासिर हो चुका है। आज का सरमायादार, आज का लखपति और आज का करोड़पति शानपति के साथ कहता है कि मेरी बेटी फुला जो है होली मरियम के अंदर पढ़ती है, फुला जो है ईसाई मिशनरी स्कूलों के अंदर पढ़ती है और फुला कॉलेज के अंदर पढ़ती है, सेंट जोसेफ के अंदर पढ़ती है। क्या सिखाया जाता है? ये ईसाई अजल से इस्लाम और मुसलमानों के खुले हुए दुश्मन हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने
ہزاروں قسم کی تدبیروں کو اختیار کیا ہوا ہے. ابھی نومبر کے مہینے میں 7 اور 8 تاریخ کو ناگپور کے اندر جلسہ ہوا. تمہیں داڑھی مڈانے سے فرصت نہیں ہے. تمہیں تمہاری ماؤں کے تقدس کا واسطہ دیا گیا. تمہیں کہا گیا کہ علماء کے بیانات سے دور رہنے والے، جمعہ میں دیر سے آنے والے کتے کا پیشاب پیتا ہے، مرا ہوا سور کھاتا ہے. لوگوں نے کہا منظور ہے مرا ہوا کتا کھانا، سڑا ہوا سور کھانا، مرے ہوئے بھائی کا پیشاب اور پاخانہ پینا، لیکن ہم قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں سنیں گے. دیکھو جس مسجد کے اندر چیخ چیخ کر جو ملا ممبر رسول سے یہ بات کہتا ہے کہ فجر کی نماز کو سونے والا، فجر کی نماز سے غفلت برتنے والا وہ کتے سے بدتر ہے، وہ سور سے بدتر ہے، اور وہ کائنات کے اندر پخانے کے کیڑے سے بدتر ہے. جس مسجد کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے اس مسجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں 2 افراد بڑھتے نہیں، جو ہے صفیں بڑھتی نہیں، ایک مصلی بڑھتا نہیں. جو تیسری صف میں آ رہا ہے وہ تیسری صف میں آ رہا ہے، جو چوتھی صف میں آ رہا ہے وہ چوتھی صف میں آ رہا ہے، جو جماعت چھوڑ کر پڑھ رہا ہے وہ جماعت چھوڑ کر پڑھ رہا ہے. جو ہم نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی ایک روایت ہے کہ حال کے اندر آخر کی 3 صفیں خالی ہیں، منت کی، سماجت کی. ہم نے بتایا، فضیلت کو بتایا کہ فرشتے نام لکھنے والے ہیں. یہاں بیٹھنے کی خوبی کیا ہے، یہاں بیٹھنے کا کمال کیا ہے، اور بولنے والا کتنی بڑی قربانی دیتا ہے، اور اس کے پیچھے کتنی محنتیں لگتی ہیں. نہیں، بربادی ہماری مقدر میں آ چکی ہے، تباہی ہماری مقدر میں آ چکی ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کے حق میں تباہی اور بربادی کو مقدر کر دیتے ہیں اسے دن کا اجالا دکھائی نہیں دیتا، اسے آتا ہوا خدا کا قہر دکھائی نہیں دیتا. جب یہ قہر کے ڈنڈے سر پر پڑیں گے، جب خدا کا عذاب جسموں کو لپیٹے گا تب پتہ لگے گا ہاں ملا جو کہتا تھا، مولوی جو کہتا تھا وہ بات سچی تھی. ہمیں کہا آج دین سے نسبت ہے، مسجدوں سے تعلق ہے، علماء کے بیانات سے تعلق ہے، اور بزرگان دین سے تعلق ہے. میں نے 1000 مرتبہ کہا کہ اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آج کے زمانے میں صرف 2 ہی راستے ہیں. ایک علماء حق سے تعلق اور رابطہ، اور دوسرے تبلیغی نماز سے واسطہ. ورنہ آج جو ہے 24 گھنٹے ٹی وی کے اندر نشر کیے جانے والے چینل اور انٹرنیٹ کے اندر آنے والے ویب سائٹ وہ دعوت دے رہے ہیں نوجوانوں کو زنا کی طرف، بدکاری کی طرف. 16 سال کی چاہیے، 12 سال کی چاہیے، بوڑھی چاہیے، بیوہ چاہیے، شادی شدہ چاہیے، غیر شادی شدہ چاہیے. مجھے پتا نہیں تھا کہ اس امت کا نوجوان عمر نام رکھنے والا، صدیق نام رکھنے والا، عثمان نام رکھنے والا، مسجد کو تعمیر کرنے والا متولی اور مدرسہ اور یتیم خانہ چلانے والا یہ کیوں انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے. حیال الصلاح، حیال الفلاح کے بعد یہ مسجد کو لانے والا کیوں چمٹا رہتا ہے جیسے کوئی چونٹی میں شہد اور مٹھاس سے چمٹ جاتی ہے، جیسے شہد کی مکھی اپنے جو ہے چھتے سے چمٹ جاتی ہے. جب آیا انٹرنیٹ پتا چلا کہ زنا کا اڈا کھلا ہوا ہے، بدکاری کا اڈا کھلا ہوا ہے، چیٹنگ کا اڈا کھلا ہوا ہے. وہاں گروپ کے ساتھ مل کر چیٹنگ کرو، تنہا چیٹنگ کرو، شرمگاہ اس کی دیکھو، اپنی شرمگاہ ویب کیمرے کے ذریعے سے دکھاؤ. اب تباہی نہیں آئے گی، بربادی نہیں آئے گی. گھنٹہ 2 گھنٹے اللہ کے گھر میں ہم نہیں دے سکتے، علماء سے تعلق قائم نہیں کر سکتے. میں نے جب جو ہے بخاری شریف کا اور مسلسلات کا سبق حاصل کیا، حضرت مولانا عبد الجبار صاحب انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. سبق میں دیر سے آتے تھے، کبھی 15 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، اور آنے کے بعد کہتے آج فلاں کے مکان میں بیان تھا، آج فلاں کے مکان میں واضح و نصیحت کی مجلس تھی. یعنی ایک زمانے کے اندر مسلمان اپنے گھروں کے اندر علماء کو بلاتے تھے، اپنی خواتین کے سامنے تقاریر کراتے تھے، آخرت کے واقعات کو بیان کراتے تھے، نبیوں کے واقعات کو بیان کراتے تھے، ازواج مطہرات کے واقعات کو رکھتے تھے. عورتوں کے اندر دین پیدا ہوتا تھا، عورتیں اپنی اولاد کی تربیت آخرت کے انداز میں کیا کرتی تھی، بزرگان دین کے منہج اور طریقوں پر کیا کرتی تھی. آج
داڑھی مڈر شوہر اپنی بیوی کے لیے انٹرنیٹ دے کر دے رہا ہے اور ٹی وی کے چینل سہاجی کے دے کر دے رہا ہے، یہ اس کا غلام بن کر کتے کی طرح رابطے کے لیے نکل جاتا ہے اور بیوی کے ہاتھ میں ریموٹ دے کر بیوی چاول چن رہی ہے، آنکھوں کے سامنے رنگیوں کا ناچ موجود ہے اور بیوی کھانا پکا رہی ہے اور بھاجی کو چن رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، ہمیشہ اس کے سامنے ٹی وی چلتا رہنا چاہیے، ٹی وی چلتا رہنا چاہیے۔ ہماری آخرت کو تباہ کرنے والے، ہماری آخرت کو برباد کرنے والے ہمیں ایمان اور اسلام کے رشتے سے دور کرنے کے لیے مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے سچ فرمایا میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بارش کے خطرات کم ہوں گے اور فتنے زیادہ ہوں گے، ایمان اور اسلام کو تباہ اور برباد کرنے والی چیزیں زیادہ ہوگی۔ سچ فرمایا میرے آقا اور مولا نے کہ تم سن کر کہتے ہوگے کہ ملا کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھ کر سمجھتا ہوگا کہ لکھنے والے نے لکھا ہے، اللہ کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا ہے، اس دل نے محسوس کیا ہے آقا کی اس روایت کو کہ آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا، شام کا مومن ہوتے ہوتے صبح میں کافر ہو جائے گا۔ ایمان اور اسلام سکوں کے اندر جو ہے بک جائے گا، کوڑیوں کے اندر بک جائے گا، پھلوں کے اندر بک جائے گا اور چند دکھاؤں میں دیناروں کے اندر بک جائے گا۔ کیا قیمت ہے ہمارے پاس ایمان کی، اسلام کی، نماز کی، اللہ کے گھر کی، قرآن کی اور ہمارے پاس مساجد کی، مدارس کی اور علماء کے وعظ و نصیحت کی مجلسوں کی۔ اس زمانے کے اندر جب ٹی وی نہیں تھا مجالس سے بات ہوا کرتے تھے، میں نے آپ کو اکثر بیان کیا، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین کے جو موبائل آج تحریر شکل میں کتابوں کے شکل کے اندر موجود ہے، اٹھا کر دیکھے کہ ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلاں رئیس کے مکان میں یہ بیان ہوا، فلاں کے بنگلے میں یہ بیان ہوا، فلاں کی کوٹھی میں یہ بیان ہوا۔ اب دین کی باتیں نہیں سناتے، اب دنیا پیش کر رہے ہیں، اب رنڈیوں کو پیش کر رہے ہیں، اب بیان کو پیش کر رہے ہیں، اب فیشن شو کو پیش کر رہے ہیں۔ آج کی عورت اتنی ماڈرن ہو گئی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر مردے کا دیدار کرنے کو جانے کے لیے اور جو ہے بیمار کی عیادت کرنے کے جانے کے لیے کہ اسے دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا سکھائی گئی کہ بیمار کو دیکھ کر کے دعا کرو، اے اللہ اگر تو چاہتا تو اس کی طرح مجھے لنگڑا کر دیتا، اس کی طرح تو مجھے بلڈ کینسر دے دیتا، ہارٹ اٹیک دے دیتا، برین ٹیومر دے دیتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ عورتیں آج ہاسپٹل کو کینسر کی جا رہی ہیں، ایک کے مریض کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ کیا ہو گئی حیا؟ کہاں چلی گئی شرم؟ کہاں ایمان اور اسلام سے ہمارا تعلق باقی ہے؟ اب بھی کوئی حد باقی ہے کہ ہماری بے حیائی اور بے شرمی کی کب ہماری مسجدیں آباد ہوگی؟ جاؤ دیکھو جمعہ کا ایک دن کہ جہاں ہمارا ایمان بنتا ہے، ایمان توڑتا ہے، گھڑی اٹھا کر مسلمان دیکھتا ہے، نبی کا غلام دیکھتا ہے، خواجہ کی چادر پکڑنے والا دیکھتا ہے، کتا جورو کا غلام بیوی کے ساتھ باتیں کرتے رہتا ہے، ٹی کھلی ہوئی رہتی ہے۔ اس علاقے کے اندر میں نے دیکھا گرو پنپالیا، بسم اللہ نگر، تلک نگر، سینکڑوں کی تعداد نہیں آتی، پوچھنے پر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس قریبی مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو چیز ان کو ہوٹلوں کی تلاش میں، لڑکیوں کی تلاش میں، رنگیوں کی تلاش میں، کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی برازیل جا رہا ہے، کوئی انڈونیشیا جا رہا ہے۔ اے اللہ کون سا دور، کون سا زمانہ دیکھنے کو مل رہا ہے؟ رنڈیوں کی تلاش میں ویزے لیے جا رہے ہیں، ملکوں پار جا کر آدمی رنڈی سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور تیرے دین کی بات اتنی سستی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے سامنے مسجد تھی، میں 1:30 بجے گیا، میں 2:45 بجے گیا اور 2 تھوک میں نے مار لیے۔ عیسائی ہمارے ایمان کو اجاڑ رہے ہیں، یہودی ہمارے اسلام کے جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں نیو ایئر مسلمان منا رہا ہے، کہیں برتھ ڈے منا رہا ہے، کہیں داڑھی بنانے کو فیشن سمجھ رہا ہے، کہیں عیسائی اسکولوں کے اندر اپنی لڑکیوں کو ٹکٹ پہنا کر داخلہ دے کر وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک مہذب فیملی کا، ایک رائل فیملی کا وہ فرد ہے۔ یہ کیا زمانہ دیکھنے کو مل رہا ہے؟ آقا نے سچ فرمایا کہ زمانہ آئے گا آدمی صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی، اسلام کی، دینی بیانوں کی، قرآن کی، حدیث کی، مسجدوں کی کوئی عظمت اور کوئی دل کے اندر وقت باقی نہیں رہی ہے۔ مردوں کو دیکھنے جانے کے لیے
لالی لگا کر لپسٹک لگا کر اور وہاں مردہ اور مریض ایک کا کینسر کا ملک الموت کا پروانے کے انتظار میں ہے اور یہاں پر یہ آپس میں فلموں کے مباحثے چل رہے ہیں. تو نے جو ہے فلاں فلم دیکھی ہے, تو نے فلاں ڈرامہ دیکھا ہے, فلاں سیریل جو ٹی وی کے اندر آتا ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے مرتد ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ اس سے بڑھ کر ہمارے ایمان سے ہٹ جانے کی کوئی دلیل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, اگر تم نے کا کوئی آدمی مرتد ہو جائے, یہی تو ہے مرتد کہ مریض کے سامنے جا کر شرم نہ آئی, مسلمان کو قبرستان میں جا کر, مسلمان کو اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر, اپنے ماں کے جنازے کو دیکھ کر, حاجی اللہ کے کعبے کو دیکھ کر, صفا مروا کی صحیح کر کر, کفن کی چادر کو جسم میں ڈال کر, مینا کے میدان میں قربانی دے کر, عرفات کے میدان میں ہاتھیں اٹھا کر دعا کر کر, نبی کے روزے کی جالی پکڑ کر, نبی کی مسجد میں جا کر ایمان نہیں بنا, اسلام نہیں آیا, سچائی نہیں آئی, حیا نہیں آئی, پھر دنیا میں وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر ہمارا ایمان بنے گا, جہاں پر ہمارا اسلام بنے گا, جہاں پر ہماری آخرت بنے گی؟ ہمارے جو ہے اسلام اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر طرف سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں, کہیں نیو ایئر کی شکل میں, کہیں برتھ ڈے کی شکل میں, کہیں کالجوں کی شکل میں, کہیں رقص اور عظیم اور گانے کی شکل میں, کہیں فیشن شو کی شکل میں, اور کہیں جو ہے ماڈرن اور مہذب ہونے کی باتیں کہہ کر آسانی سے مسلمان شکار ہو رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے, کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ مسلمان نیو ایئر منائے گا, اس کو پتا نہیں کہ اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے. ہم نے بقرعید کے بارے میں عرصے کا روزہ کہنا ہم بھول گئے, خطا کر گئے. ہم نے جمعہ میں اس کا اعلان نہیں کیا. سینکڑوں دسیوں مسلمانوں نے روزہ نہیں رکھا عرصے کے دن. ہم نے کبھی روزہ نہیں ہو, آپ تو گزشتہ سال روزے سے تھے. نہیں مولانا صاحب, آپ نے تو کہا نہیں جمعہ میں, ہر سال یہ بات کہی جائے گی. نیو ایئر منانے والے کو ہر سال اطلاع دی جاتی ہے. اکتوبر نومبر کے اندر تیاریاں نہیں ہوتی, تیاریاں نہیں کرتے نیو ایئر منانے کے. حرامی پنے کی تاریخ یاد ہے, اپنی جورو کی غلامی کی بندن اور بندی کی تاریخ یاد ہے, عرصے کا روزہ یاد نہیں رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ یاد نہیں رہی, ازواج مطہرات کے نام یاد نہیں, نبی کی صاحبزادیوں کے نام یاد نہیں. کون سے اسلام کو تم نے قبول کیا ہے؟ کس نام کے تم مسلمان ہو؟ کون سی کتاب پر تمہارا ایمان ہے؟ یہی حالت رہے گی اور یہی روش رہے گی. اسی طریقے سے مال کے پیچھے جاتے رہو گے, دولت کے پیچھے جاتے رہو گے, اسی طریقے سے جورو کی غلامی کرتے رہو گے, اسی طریقے سے دنیا کی پوجا کرتے رہو گے, دنیا کو دیوی اور دیوتا سمجھتے رہو گے. لکھ کر رکھ لو کہ یہ نام نہاد اسلام کا نام لینا, مسلمانوں کا نام لینا, قرآن سے اپنے رشتے کو بتانا, حدیث سے اپنے رشتے کو بتانا, نبی سے اپنی غلامی کا اظہار کرنا, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کام نہ آئے گا. بنی اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر گزرے ہیں, حضرت سمویل علیہ الصلوۃ والسلام, بڑے جلیل القدر اور اولو المرتبت پیغمبر گزرے ہیں. جیسے آج مولوی بک رہا ہے, جیسے آج دائی, جیسے آج عالم, جیسے آج وائز, جیسے آج مبلغ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے, لیکن جیسے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے انتقال سے پہلے کہ 40 سال سے میں قبرستان کے اندر اذان دے رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ کہ اذان اگر ہندوؤں کی, اذان اگر مسلمانوں کی مجلس میں دی جائے, مسلمانوں کے آبادی میں دی جائے, مسلمانوں کے محلے میں دی جائے تو لوگ نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. لیکن اگر کوئی لاکھ سال تک قبرستان کے اندر اذان دے گا, ایک مردہ قبر سے اٹھنے کا نام نہیں لے گا. حضرت نے اپنے 40 سال کا تجربہ بیان کیا کہ 40 سال سے اس قوم کو خطاب کر رہا ہوں, لیکن یہ قوم ہے کہ جیسے مردے کی طرح پڑی ہوئی ہے, کوئی دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک, نام لے کر کہتا ہوں, انجام چاہے جو بھی ہو جائے, پاکستان کے اندر وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے عوام نے جب نام نہاد تہذیب کو گلے سے لگایا, امریکی اور ماڈرن طور طریقوں کو گلے سے لگایا, مجاہدوں کی قدردانی نہیں کی,
علماء کی شہادت ہوتی رہی، کتنے علماء کو شہید کیا گیا. شاید پورے عالم کے نقشے کے اندر، پوری دنیا کے اندر، کسی ملک کے اندر اتنے علماء کو شہید نہیں کیا گیا، اتنے مجاہدوں کو رسوا نہیں کیا گیا، اور اتنے بزرگان دین کو قتل عام نہیں کیا گیا. کسی کو اسٹیج کے اندر بم رکھ دیا گیا، حق نواز جنگلی کو شہید کر دیا گیا، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کو شہید کر دیا گیا، مولانا حلیم ملتانی کو شہید کر دیا گیا. شاید اس ملک کے نقشے کے اندر جتنے علماء کے جنازے نکلے اور جتنے علماء نے جام شہادت نوش کیا، قوم سوتی رہی، انہیں اپنی بیویوں سے سروکار تھا، انہیں اپنی اولاد سے سروکار تھا. جیسے آج تمہیں اپنی بیویوں سے پیار ہے، جیسے آج تمہیں اپنی اولاد سے پیار ہے، جیسے آج تمہیں اپنے کارخانے، اپنی تجارت اور اپنے مال سے محبت ہے، یہی مال کی محبت اور یہی کارخانوں کی محبت، یہی جوڑوں کی غلامی، یہی اولاد کی محبت انہیں بھی تھی. ان کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی رہی. سورہ منافقون کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے اہل ایمان، اے ایمان لانے والوں، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. ملتانی کہہ کر چلے گئے، ضیاء الرحمان فاروقی کہہ کر چلے گئے، حق نواز کہہ کر چلے گئے، علماء کہہ کر چلے گئے، مجاہد کہہ کر چلے گئے، لیکن قوم نہیں سمجھی. حدیث پاک میں سرور کونین آقا ہے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اعمال اگر تمہارے بگڑیں گے، خدا سے تمہارا رشتہ، خالق سے تمہارا رشتہ بگڑے گا، نبی کے سنتوں کا تم مذاق اڑاؤ گے، علماء کی تم توہین کرو گے، مجاہدوں کا ٹھٹا کرو گے. حدیث پاک کے اندر آقا نے فرمایا اللہ ظالم حاکم کو مسلط کر کے رکھ دے گا. اللہ نے مشرف کو مسلط کر دیا جو نہ نیل سے جو ہے ہوتا ہے، نہ دھوپ میں ہوتا ہے. ایسا ظالم کہ جسے نہ کھود سکتے ہیں نہ اپنا سکتے ہیں، مدرسوں کو جاننے والا، آبادیوں کو تحت محنت کرنے والا. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج لوگ بابری مسجد کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں. بابری مسجد کیا ہے؟ ایک عبادت کی جگہ، ایک مسجد، ایک خانہ خدا، ایک اینٹوں کا، ایک میناروں کا، ایک گنبدوں کا مجسمہ تھا. کافروں نے شہید کیا تو اس مجسمے کو شہید کیا، کافروں نے گرایا اس گنبد کو گرایا، کافروں نے گرایا تو ان میناروں کو گرایا. لیکن کسی مسلمان کو وہاں انہوں نے آنچ آنے نہیں دی. لیکن جامعہ ہفتہ اٹھا کر دیکھیں، لال مسجد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امت کی نہتی بیٹیاں جنہیں صبح صادق کے وقت بخاری کھول کر بیٹھا کرتی تھی، قرآن کریم کھول کر بیٹھا کرتی تھی. جب امت کے اندر امت کی رنڈیاں زنا کے لیے دعوت دیا کرتی تھی یا زنا کرنے کے بعد اپنے بستروں پر سویا کرتی تھی، 60,000 تعلیمات صبح صادق کے وقت جب قوم زنا کے اندر مبتلا ہوتی تھی، بدکاری کے اندر مبتلا ہوتی تھی، اللہ نے ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کیا کہ میناروں پر اذان کی آوازیں گونج رہی تھی، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، یہاں گولیاں چل رہی تھی. ہندوستان کی سرزمین کے اندر اگر گجرات کا، اگر منجانا کا، اگر میرٹھ کا، اگر مراد آباد کا واقعہ ہوتا ہے تو مارنے والا کافر ہوتا ہے اور مرنے والا مسلمان ہوتا ہے، مارنے والا فی نار جہنم اور مرنے والا اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ شہید ہوتا ہے. اس لیے کہ اس نے اسلام کے نام پر مارا ہے، اس سے مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا ہے. اللہ کے یہاں شاید زیادہ پسند آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی مغفرت کا سامان کر دے. لیکن پڑوسی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فوج کے اندر مسلمان ہیں، ملٹری کے اندر مسلمان ہیں، وہاں نیوی کے اندر مسلمان ہیں، وہاں پولیس کے اندر مسلمان ہیں، گولی چلتی ہے تو چلانے والا مسلمان ہے، چلائی جاتی ہے مسجد کے میناروں پر، چلائی جاتی ہے مسجد کے گنبدوں پر، چلائی جاتی ہے امت کی وہ نہتی بیٹیاں کہ جن کے پاس قرآن کے علاوہ، بخاری کے علاوہ اور جن کے پاس ہاتھ کے دستانوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اور جن کا دنیا کے اندر کوئی اور نہیں. یہی سلوک لکھ کر رکھ لو، اگر تمہارا رہے گا اس سے بدتر بادشاہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ہندوستان کے اندر. اس بات کو ملا کی دھمکی نہ سمجھو، اس بات کو کلام پاک کی آیت سمجھو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ نے کہا اگر تمہاری حالت نہیں بدلے گی، اگر تمہاری روش نہیں بدلے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم قوموں کی حالت کو بدل کر رکھ دیں گے، ان کی تاریخ کو، ان کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیں گے. کیا کبھی ان امت کی بیٹیوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یہ مسجدوں میں سجدہ کرنے والے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، بخاری پڑھنے والی،
ترمذی پڑھنے والی، کلام پاک کی تلاوت کرنے والی امت کی نونہال بیٹیوں پر گولیاں یہ داغیں گے، کیا انہوں نے خواب کے اندر بھی کبھی یہ تصور کیا تھا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ بے نظیر کے انتقال کے بعد پورے ملک کے اندر اربوں خربوں کا نقصان کیا گیا، ریلوں کو جلا دیا گیا، اسٹیشنوں کو جلا دیا گیا، بسوں کو جلا دیا گیا، سرکاری عمارتوں کو جلا دیا گیا۔ لیکن جب جامعہ حفصہ پر حملہ ہوا، جامعہ حفصہ کی ہتی بیٹیوں کی دوپٹے اور ان کی اوڑھنیاں خون کے اندر نالود کر دی گئی، تو پھر کہاں گئے تھے وہ لوگ جو بے نظیر کی حمایت میں سڑکوں میں آنے والے تھے؟ قوم کی جو ہے عمارتوں کو تہس تہس کرنے والے تھے، آگ لگانے والے تھے۔ بے نظیر کی حمیت تمہارے دلوں میں تھی، بے نظیر کی محبت تمہارے دلوں میں تھی، بے نظیر طریقہ تمہارے دلوں میں تھا۔ یہ 11,000 پڑھنے والی امت کی بیٹیاں جو پڑھ کر ہماری قوموں کی قیادت کریں گی، ہماری عورتوں کی اصلاح کریں گی۔ دیکھ لیا حشر، دیکھ لیا انجام، آج امن ہے، آج سکون ہے، آج چین ہے، آج راحت ہے۔ نہیں، چین ختم ہو گیا، فروغی ملک سے امن ختم ہو گیا، راحت ختم ہو گیا۔ نہ مرنے والا امن میں ہے، نہ مارا جانے والا سکون کے اندر ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مارنے والا اور مرنے والا دونوں کے دونوں جہنم رسید ہے۔ مارنے والا بھی جو ہے یہاں قاتل ہے، مسلمان ہے، وہ سیدھے جو ہے جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ اگر مسلمان کو جو ہے حق کے بغیر مارا گیا اور ذاتی لڑائی پر مارا جا رہا ہے تو وہ بھی جہنم رسید ہے۔ لیکن مدرسوں کی نسبت سے اور مسجدوں کی نسبت سے، تعلیم کی نسبت سے اور مدارس کو دہشت گردی کا اڈا کہہ کر حملے کی نسبت سے اگر مارا جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ بہرحال یہ قوموں کی عروج کی کہانی، یہ قوموں کی زوال کی کہانی، یہ قوموں کی عزت کے مقام پر قائد ہونے کی کہانی، کیا یہ ملک پاکستان وہ نہیں تھا کہ جہاں پر ٹینس کھیلنے والی اور جہاں پر جو ہے میدان کے اندر آنے والی لڑکیاں نقاب پہن کر آیا کرتی تھی اور جو ہے ازار پہن کر آیا کرتی تھی اور لمبے لمبے کرتے پہن کر آیا کرتی تھی؟ آج اسی قوم کے اندر فیشن شو ہو رہا ہے، اسی قوم کے اندر گجرا ہو رہا ہے، اسی قوم کے اندر نائٹ کلب جو ہے قائم کیا گیا ہے۔